یہ میرے سامنے جو کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس کا نام ہے۔ یہ 656 ہجری میں اس امام کا وصال ہوا، امام ذکی الدین عبد العظیم المنذری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ احادیث اکٹھی کی ہیں مختلف موضوعات پر، سیاستہ سے دیگر کتب سے، بہت بڑے امام ہیں۔ 656 ہجری میں ان کا وصال۔ تو اس میں سے آج میں آپ کے لیے ایسے میں نے انتخاب کیا ہے 25 احادیث کا، کہ میں 25 احادیث آپ کے گوش گزار کروں۔ بہرحال وقت کے پیش نظر جتنی ہو سکی وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلی حدیث سنیے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ظلماً ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین پر قبضہ کیا، ایک بالشت، صرف ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین چھین لی، ناجائز ظلماً اس پہ قبضہ کیا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس بندے کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ ایک بالشت زمین پر بھی کسی کی قبضہ کیا تو آج آپ معاشرے میں دیکھیں کیا ہمارا حال ہے۔ یعنی ایک بالشت کیا کئی ایکڑ زمین، ہاں جی، کسی کا جناب لاکھوں کروڑوں کا پلاٹ اس پہ جناب قبضہ کر لیا، تو فرمایا 7 زمینوں کا طوق اس آدمی کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ دوسری حدیث یہ فرمایا کہ جس نے ظلماً یعنی ناجائز طریقے سے ایک بالشت زمین بھی کسی کی چھینی، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اس زمین کو کھودنے کا حکم دیا جائے گا۔ کہاں تک؟ فرمایا کہ یہاں تک کہ کھدائی پانی تک پہنچ جائے۔ اللہ فرمائے گا یہ زمین جس پہ تم نے قبضہ کیا تھا دنیا میں، اس کی کھدائی کر کہ پانی تک کھدائی پہنچ جائے۔ پھر فرمایا جائے گا کہ یہ جو مٹی نکلی ہے، یہ جو پانی تک کھدائی کی اور جو بھی مٹی نکلی، اس کو اٹھا کر میدان معاشر میں لے جا۔ اب آپ غور فرمائیں کس میں یہ طاقت ہوگی کہ اتنی زمین کی وہ کھدائی کرے، اور کس میں طاقت ہوگی کہ 7 زمینوں کا طوق جب اس کی گردن میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ تیسری حدیث سنیے، یہ اس سے بھی بڑی سخت بات آ رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی زمین کا کوئی ایک ٹکڑا بھی کسی کا ناجائز طریقے سے اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ لا يقبل منه صرف ولا عدل، اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں ہوگا۔ لا يقبل منه صرف ولا عدل، اس بندے کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں ہوگا تاں وقتے کہ وہ زمین جس کی تھی اسے واپس کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ تو اس پر بھی آپ غور فرمائیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں لیکن وہ اس کام میں
ملوث ہیں، دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ، دوسروں کے جناب پلاٹوں پہ قبضہ، دوسروں کی جگہوں پہ قبضہ، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر ہم ایمان بیچ دیتے ہیں، جھوٹی قسم لوگ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے ہیں، قرآن اٹھانے میں جناب ایک لمحہ نہیں سوچتے، لے قرآن۔ تو آپ غور فرمائیں، یہ حدیث آپ سنیں، یہ جائے کہ کوئی کسی کے قیمتی پلاٹ پہ قبضہ کر لے، کسی کی جناب 1 ایکڑ 2 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ آدھا مربع زمین پہ قبضہ کرے۔ آپ کو میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں، ایک بالشت ہمارے نبی نے فرمایا، ایک بالشت زمین پر بھی کسی نے ناجائز قبضہ کیا، 7 زمینوں کا طور اس بندے کی گردن پہ ڈالا جائے گا، لا يقبل عدل ولا قرض، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے، یہاں تک کہ وہ واپس کرے اور سچی توبہ کرے۔ اللہ اکبر۔ آئیے چوتھی حدیث سنیے، چوتھی حدیث، 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی میں حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ سب سے بڑا ظلم؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک ہاتھ برابر زمین بھی کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی چھین لے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور توجہ کیجیے، فرمایا زمین کی تہ سے لے کر، زمین کی تہ سے لے کر اس کے گلے کا توڑ وہ زمین بنا دی جائے گی، اور فرمایا زمین کی گہرائی اور زمین کی تہ کہاں تک ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین کی گہرائی، زمین کی تہ کہاں تک ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جتنی زمین پہ اس نے قبضہ کیا، اس کی تہ سے لے کے وہ ساری زمین کا توڑ اس بندے کی گردن میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور 5ویں حدیث سنیے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، چھین لی، غصب کی، قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پہ غضبناک ہوگا۔ جب مرے گا اور خدا کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اس حال میں خدا سے ملے گا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، غصب کی، کہ اللہ اس بندے پر غضبناک ہوگا۔ تو جس پہ خدا غضبناک ہوگا تو پھر آپ کوئی سوچ سکتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور 6ٹھی حدیث سنیے، حضرت حکم بن حارث سلمی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی کی گزرگاہ پہ قبضہ کر لیا، ایک بالش، یہ جیسے راستہ ہوتا ہے تو ہم جناب وہ راستہ وہ اپنی طرف شامل کر لیتے ہیں، خاص کر جی نظر کرنے ساڑا بننا بڑھ لیا، ہاں جی ادھا بننا ہو لیا گیا جناب، 1 فٹ جڑا ہے وہ اپنے پاس ہے، دیوار ہم جب کوئی خالی پلاٹ پڑا ہو دیوار بناتے ہیں، تھوڑی سی دوسرے کے کھاتے میں کر دی، تو کسی نے ایسا کیا تو فرمایا قیامت کے روز اس حالت میں پیش ہوگا کہ 7 زمینوں کے برابر بوجھ اٹھائے گا، 7 زمینوں کے برابر وہ بندہ بوجھ اٹھائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس پہ 7 زمینوں کا بوجھ ڈال دیا جائے۔ یہ تو 6 احادیث میں نے آپ کو سنا دی کہ جو کسی کی زمین پر قبضہ کرے اور کسی کی زمین چھین لے، ناحق جو ہے وہ اس سے غصب کر لے، تو اس کا انجام کیا ہے۔